أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آنکھوں کا تارا نامی محمد دل کا اجالا نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نامی محمد دل کا اجالا نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے
کیا کیا پوچھے گا مولا، لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا، لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، 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 کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ میری محترم مائیں اور بہنیں، اللہ نے ان آیتوں کے اندر اپنے نیک ایمان والے بندوں کی صفت کو بیان فرمایا ہے۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کی صفت کیا ہوتی ہیں اور وہ اللہ پر کیسا یقین کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے کیسے فرمانبردار ہوتے ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ نے ان کی صفت کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب کہاں کہ میرے ایمان والے بندے، یقین کرنے والے بندے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان کا مطلب دیکھے بغیر ایمان لانا۔ جنت کو نہیں دیکھا، قرآن نے کہا، ہمارے نبی نے کہا، ہم ایمان لے آئے۔ جہنم کو نہیں دیکھا، اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، ہمارے نبی نے کیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ پل صراط کو ہم نے نہیں دیکھا، قرآن نے کہا، ہمارے نبی نے فرمایا، ہم نے پل صراط پر یقین کر لیا۔ ایسے ہی بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ سدرۃ المنتہا ہیں، اعمال نامہ کو تولنے کا ترازو ہیں، اور حوض کوثر ہیں جہاں سے اللہ کے نیک بندے حوض کوثر کا پانی پئیں گے، جو پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، اور سونے کے پیالے، بڑے خوبصورت پیالے ہیں، ان پیالوں کے اندر بھر کر کے ہمارے نبی اپنی امت کے نیک مردوں اور اپنی امت کی نیک عورتوں کو پلائیں گے۔ ایک مرتبہ جس نے بھی حوض کوثر پر پانی پیا،
اللہ کے حبیب کے ہاتھ سے ہمارا نبی ہم کو پلائے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کامیاب ہونے والے مردوں اور عورتوں کو ہمارے نبی اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ ایک مرتبہ جو بھی پی لے گا کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پھر جنت کا ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہتے ہیں۔ سلسبیل بڑا خوبصورت چشمہ ہے، اس کا میٹھا پانی، خوشبودار پانی ہے۔ اس پانی کے اندر ایسی مہک آتی ہیں کہ اگر اس کا ایک قطرہ، سلسبیل کا ایک قطرہ اگر دنیا کے اندر گرا دیا جائے 500 سال تک اس کی مہک باقی رہے گی، اور اس کی مہک سے پوری دنیا خوشبودار ہو جائے گی۔ ایسا پانی پیٹ میں جائے گا، ایسا پانی زبان پر، ہماری جیبھ پر لگے گا، وہ پانی ہمارے گلے سے جائے گا اور وہ پھر آنت کے اندر پہنچے گا، تو آپ اندازہ لگاؤ پینے والا اس کا منہ اور اس کا بدن کتنا خوشبودار ہوگا۔ یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ نیک بندوں اور نیک بندیوں کے لیے اللہ نے بہت بڑی نعمت تیار فرمائی ہے۔ سلسبیل ہیں، حوض کوثر ہیں، سلسبیل ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک جگہ تو ایسی بھی ہوگی کہ میرا رب تم کو پلائے گا۔ کبھی فرشتے پلا رہے ہیں حوض کوثر پر، اللہ کا حبیب پلا رہا ہے، وہاں کچھ مرد آئیں گے، کچھ عورتیں بھی آئیں گی جن کو فرشتے دھکے دے کر کے ہٹائیں گے اور کہیں گے سحقن سحقن، یہاں سے ہٹو، کیوں آئے ہو کہیں گے پانی پینے کے لیے، کہیں گے تم یہاں۔ عورتیں بھی ہوں گی، فرشتے دھکا دیں گے ہٹو یہاں سے، عورتیں کہیں گے کہ ہم بھی ہمارے آخری نبی کی امتی ہیں، ہم امت میں سے ہیں۔ مردوں کو کہیں گے سحقن لکم، ہٹو یہاں سے، وہ کہیں گے کہ ہم ہمارے نبی کی امت میں سے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے فرشتوں کو کہ ان کو دھکے مت دو، آنے دو، ان کو آنے دو، ان کو پانی پلانا ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے کیا کام کیے؟ آپ کے لائے ہوئے دین کا مذاق کیا، آپ کے لائے ہوئے دین کو ٹھکرایا اور غفلتوں والی زندگی گزاری۔ آپ کے بعد انہوں نے ایسے کام کیے کہ جو کام ایسا تھا کہ اللہ کے غضب کو اتارنے والا، اللہ کے غصے کو دعوت دینے والے کام تھے، اس لیے ہم ان کو دھکے دے کر کے حوض کوثر سے ہٹا رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ان لوگوں میں شامل نہ کریں کہ جو اللہ کے حبیب کے سامنے آ رہے ہیں اور ہمارا نبی پوچھتا ہے کہ تم کیوں یہاں سے دھکا دیے جا رہے ہو؟ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کے نافرمان امتی ہیں۔ تو ان کو کتنی شرم آئے گی، اللہ کے نبی کے سامنے دھکا دیا جا رہا ہے، پانی نصیب نہیں ہو رہا، اور فرشتے جب ان کو ہٹائیں گے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اس امت کے اولیاء دیکھ رہے ہوں گے، اس امت کے متقی اور پرہیزگار لوگ دیکھ رہے ہوں گے، انبیاء علیہ السلام ہوں گے، ان کی موجودگی میں ان کو ہٹایا جائے گا تو ان پر کیسی ذلت ہوگی اور ان کو کیسا رنج اور غم ہوگا کہ آج کے دن کی ذلت ایسی ہیں جو ہمیشہ کی ذلت ہیں۔ دنیا کی ذلت تو آدمی مرتا ہے اس کی ذلت بھی مر جاتی ہے، دنیا کی عزت ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی مرتا ہے اس کی عزتیں بھی مر جاتی ہیں۔ سب یہاں کی فانی چیز، عزت بھی فانی، ذلت بھی فانی، سب ختم ہو جانے والی چیزیں۔ وہاں کی عزت اصل عزت ہیں، وہاں کی ذلت اصل ذلت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو عزتیں عطا کرے گا اور اپنے نافرمان بندوں کو ذلیل کرے گا۔ اب میری ماں اور بہنیں، وہ عزت والی زندگی کیسے نصیب ہوتی ہیں؟ عزت والی زندگی ہم کیسے سیکھیں گے؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا پچھلے موقع پر کہ ہم
وہ زندگی سیکھیں اور سنیں کہ جو ہماری مائیں یعنی ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں اور اس امت کی مائیں، ان کی جو زندگی اللہ کے حبیب کے سامنے انہوں نے جو سیکھا، آپ کی ماں تہتی میں رہ کر کے جو سیکھا، اللہ کے حبیب نے آپ کو جو سکھلایا، ان عورتوں کو تیار کیا اور امت کی رہنمائی کے لیے آپ نے ان پر محنت کی، آپ نے توجہ دی۔ یہی اللہ کے حبیب کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، اللہ کے نبی کے رات دن کے عمل سے واقف تھی۔ رات کے آپ کے کیا عمل تھے، دن کے کیا عمل تھے، آپ کے معاملات کیسے تھے، معاشرت کیسی تھی، آپ کا حسن سلوک کیسا تھا، اور آپ کی رحم دلی اور آپ کی دریا دلی کیا تھی۔ آپ کی تمام تعلیمات جو عورتوں کے لیے اللہ کے حبیب نے اپنی بیویوں کو سکھائی، یعنی ہماری ماؤں کو سکھائی، ان تعلیم کو ہم سیکھیں گے تو میری ماں اور بہنیں ہمارے اندر بھی پھر وہی انقلاب آئے گا، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اس زندگی کے صدقے طفیل دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک عورت پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہیں، پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہیں اور صحابیات والی زندگی گزارتی ہیں، اور حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور سیدہ سودا ان کی جیسی زندگی گزار کر کے دنیا سے جائے گی، اللہ کی محبوب بندی بن کر کے دنیا سے جائے گی۔ تو ہم نے چونکہ ان کی زندگیوں کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے ان کی زندگیوں کو سنا نہیں، ہم نے ان کی زندگی کو سیکھا نہیں، نہ ہمارے ماں باپ نے، ہماری ماؤں نے ہم کو بتلایا، اس لیے کہ بیچاری ان کی ہماری مائیں تھی، ان کے پاس وہ علم نہیں تھا، ان کی مائیں تھی، ان کے پاس وہ علم نہیں تھا۔ تو علم آتا ہے اور اللہ کے نبی کی پیاری زندگی اور آپ کا پیارا دین جب ہم سیکھتے ہیں تو پھر اس زندگی اور دین کو سیکھ کر کے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر کامیابی کے راستے پر ہیں یا گمراہی کے راستے پر ہیں۔ ہم وہ زندگی سیکھ لیں گے تو ہماری بچیوں کو زندگی بتائیں گے، جب ہماری بچیوں کو بتائی جائے گی ان کی بہترین زندگی گزرے گی اور ایک کامیاب سنسار ان کا چلے گا۔ تو ہم سب سے پہلے شروع کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس امت کی سب سے قیمتی عورت ہیں۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے نکاح کے لیے پسند فرمایا۔ خدیجہ وہ عورت ہیں، وہ باکمال عورت ہیں کہ جب آپ بے سہارا تھے آپ نے سہارا دیا، آپ جب غمزدہ ہوئے آپ کو تسلی دی، آپ جب ڈر گئے آپ کو ہمت دی، آپ کو جب ضرورت پڑی آپ کی ضرورت کو پورا کیا۔ حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی سب سے زیادہ مالدار عورت، وہ ان کے باپ کی اکیلی بچی تھی، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، خدیجہ اکیلی لڑکی تھی، باپ کی جائیداد خدیجہ کے ہاتھ میں آئی، باپ کی ساری پراپرٹی خدیجہ کے حصے میں آئی، باپ کے سارے پیسے درہم اور دینار، سونا اور چاندی اور زیورات، اسی طرح تجارت کا سامان، سب کچھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آیا۔ بڑی ہوشیار عورت، بڑی ہوشیار عورت، بڑی باکمال عورت تھی۔ اللہ نے آپ کو ذہین بنایا تھا، بہت ذہن تھا، اور حیا اور شرم، پاک دامنی، حالانکہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئی ہیں، ہمارا نبی ابھی تو نبی بھی نہیں بنا، ہمارے نبی کو نبوت نہیں دی گئی، ہمارا نبی ابھی تو 23 سال کا لڑکا ہے، 24 سال کا لڑکا ہے، اور حضرت خدیجہ آپ کے ٹچ میں آتی ہیں۔ آپ بکریاں چراتے تھے، ہمارا نبی بکریاں چراتا، قریش کی بکریاں۔ آپ مکہ کے پہاڑوں پر جاتے،
حالانکہ وہ سخت پتھر، نوکدار پتھر تھے۔ ہمارا نبی قریش اور بنو ہاشم ان کی بکریوں کو لیتا، اور ہمارا نبی سخت دھوپ کے اندر، سخت گرمی میں بکریوں کو چراتا، اور جو کچھ آپ کو مہینے میں دیا جاتا، 1 درہم، آدھا درہم، آپ اس پر گزران کرتے تھے۔ آپ نے باپ کو تو دیکھا نہیں، آپ کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ آپ جب ماں کی پیٹ میں تھے اور عبداللہ انتقال کر گئے تھے، آپ ابھی معصوم بچے تھے۔ کوئی 5 برس یا 6 برس کا لڑکا، اسے کیا خبر کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہیں۔ آپ نے باپ کا بھی سایہ گھما دیا، آپ نے اپنی پیاری امی حضرت آمینہ کا سایہ بھی آپ نے گھما دیا۔ آپ کی پرورش چچا ابو طالب کرتے تھے، اور شروع میں چچا ابو طالب آپ پر بڑی توجہ کرتے تھے، اور آپ کو اپنے بیٹوں اور لڑکوں کی طرح دیکھتے تھے، اور آپ کی ضرورت کو پورا فرماتے تھے۔ آپ پورے مکہ میں ایسے نوجوان تھے، نوجوان کہ جو سرداروں کے ساتھ بیٹھتا، سردار کے ساتھ۔ حالانکہ عرب سردار یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی آ کر بیٹھے، ہمارے پاس تو صرف سردار بیٹھنا چاہیے، سردار کے علاوہ کوئی ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے۔ عرب کے سردار اللہ کے حبیب کو اپنے پاس بٹھاتے، کیا کہتے؟ بڑا ہوشیار لڑکا ہے، محمد عقل مند لڑکا ہے، محمد سب سے زیادہ سچا لڑکا ہے، محمد سب سے زیادہ امانت دار لڑکا ہے۔ یہ آپ کے گن گاتے تھے، مکہ والے اور قریش آپ کی تعریف کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ، ان کی امی کا نام ہے فاطمہ، ان کے ابا کا نام ہے خویلد، خویلد بن اسد۔ یہ حضرت خدیجہ کے ماں باپ ہیں، فاطمہ ماں اور خویلد ان کے ابا ہیں۔ اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ نے کہا کہ محمد، کیا تم ہمارے پیسوں سے تجارت کرو گے؟ اس لیے کہ ہم نے تمہاری سچائی، تمہاری امانت داری، تم بڑے پاک دامن ہو، تمہاری آنکھوں کے اندر شرم اور حیا ہے، تمہارے ہر بول کے اندر عزت ہے، اور تم معصوم چہرے والے ہو، اور تم مجھے اپنے مال کی حفاظت کرنے والے لگتے ہو، تو کیا تم میرے مال کو لے کر کے ملک شام اور ملک شام سے مال لے کر کے مکہ میں آ کر بیچو گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، میں چچا کو پوچھتا ہوں۔ چچا ابو طالب کو پیغام بھیجا خدیجہ نے کہ ابو طالب، تمہارا یہ بھتیجا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، امانت دار لگتا ہے، تو آپ اس کو ہمارے حوالے کرو گے؟ ابو طالب نے کہا، کیوں؟ میں محمد کو کیوں تم کو دوں؟ خدیجہ نے کہا کہ ابو طالب بڑا نیک لڑکا ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، شرم و حیا والا ہے، پاک دامن ہے، بات کی سچائی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال کی حفاظت کرے گا، تو میں چاہتی ہوں کہ تجارت کا سامان دوں، اور میں اس کو محنت بھی کرنے کا بدلہ بہترین دوں گی۔ ابو طالب نے کہا کہ ادھر آؤ بیٹا محمد، ہمارے نبی چچا کے پاس آئے، عزت کے ساتھ آپ بیٹھ گئے، فرماؤ چچا آپ کیا فرماتے ہیں؟ چچا نے کہا کہ بیٹا خدیجہ کا پیغام تو نے سنا؟ کہا ہاں چچا جان، انہوں نے مجھ کو یہ درخواست کی ہے کہ تم ہمارے مال کے ذریعے تجارت کرو، کاروبار کرو، دھندا کرو، اور جو کچھ نفع ہوگا تو میں تم کو بہت زیادہ محنت کا پیسہ دوں گی، نفع دوں گی۔ تو چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو کہا کہ بیٹا تم اگر خوش ہو تو میں خدیجہ کو کہہ دوں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کہہ دو، میں تیار ہوں۔ تو ہمارا نبی 24 سال کی عمر ہے، 24 سال کی عمر ہے، خدیجہ کی عمر 40 سال، جو ایک ماں کی عمر ہے، ماں کی عمر،
اور 24-23 سال کا نوجوان ہوتا ہے، جوان نہیں ہوتا، وہ نوجوان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ان کا مال لے کر جب کبھی بھی جاتے، آپ آگے چل کر کے نبی بننے والے ہیں، آپ کی نبوت کے صدقے اور آپ کی پاک دامنی اور طہارت کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا زیادہ نفع دیتے، اتنا نفع دیتے کہ مکہ کے اندر کسی بھی بڑے سے بڑے بیپاری کو اتنا نفع نہیں ہوتا تھا جتنا نفع ہمارے نبی کر لیا کرتے تھے۔ تھوڑے وقت کے اندر آپ بہت زیادہ نفع کرتے۔ حضرت خدیجہ بڑی خوش ہو جاتی، اتنی خوش ہوتی کہ حضرت خدیجہ آپ کو پگار جو دیتی وہ بھی بہت دبا کر دیتی، بہت زیادہ دیتی۔ جب حضرت خدیجہ کے آپ ٹچ میں آئے تو آپ نے بڑے اخلاق دیکھے۔ حضرت خدیجہ نے تو پہلے خالی بات سنی تھی ہمارے نبی کے بارے میں کہ محمد ایسے ہیں، محمد ایسے ہیں، لیکن یہ تو گھر میں آئے، خدیجہ کے گھر میں آئے۔ خدیجہ نے آپ کی بولی سنی، خدیجہ نے آپ کی پاک دامنی دیکھی، خدیجہ نے آپ کے بڑے اونچے اخلاق دیکھے، بہت اونچے اخلاق تھے۔ عرب کے اندر لوگ اخلاق سے مرے ہوئے تھے، اخلاق کا کوئی چرچا نہیں تھا۔ ایسے دور کے اندر سچائی، پرہیزگاری، امانت داری، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت اور رحم کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، آپ بیواؤں کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ آپ نے نبوت سے پہلے جو کام کیے، یتیموں کی طرف آپ دیکھ بھال کرتے، یتیموں کی خدمت، بیواؤں کی خدمت، مسکینوں اور غریبوں کی خدمت، بیماروں کی تیمارداری۔ آپ بیماروں کو دیکھنے جاتے اور بیمار کو جو ضرورت ہوتی آپ ان کی ضرورتوں کو پورا فرماتے۔ مسافر ہوتا آپ مسافروں کی خدمت کرتے، مسافروں کو راستہ دکھاتے کہ تمہیں کہاں جانا ہے، مسافروں کے جان مال کی حفاظت کرتے، رات کو جاگ کر کے ان کے جانوروں کو چارہ کھلاتے، آپ پانی پلاتے تھے۔ ایسے اخلاق عرب میں اس زمانے میں آپ کے سوا کسی میں نہیں تھے۔ 24 سال، ہمارا تو 20، 22، 25 سال کے لڑکے کو بولتے بھی نہیں آتا، تہذیب بھی نہیں ہوتی، اس کو تہذیب نہیں ہوتی، اخلاق نہیں ہوتے۔ اور ہمارا نبی اتنے اونچے اخلاق پر ہیں۔ حضرت خدیجہ نے جب دیکھا تو کہنے لگی، اوہو، میں تو بہت کم سن رہی تھی، یہ تو محمد تو بہت اونچا لڑکا نکلا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے اپنی ایک باندی تھی جس کا نام تھا نفیسہ، ایک تو ہم بولتے ہیں نفیسہ، نفیسہ نہیں، نفیسہ، نون پر پیش اور فا پر زبر، نفیسہ کو بلایا۔ جب یہ آئی تو خدیجہ نے کہا کہ محمد کو پہچان لیا؟ کہا بہت پہچان لیا، محمد کو بہت پہچانا۔ کہا محمد کے اخلاق دیکھے؟ کہا بہت اونچے اخلاق ہیں، عرب میں کسی کے بھی ایسے اخلاق نہیں ہیں۔ پھر کہا امانت داری؟ کہا بہت امانت دار۔ سچائی؟ کہا بہت سچا۔ شرمیلا؟ تو خدیجہ نے کیا کہا کہ نفیسہ، میں شادی کا پیغام دوں محمد کو؟ نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ تم ایک بڑی عمر کی عورت ہو، 40 سال تمہاری پورے کر چکی ہو، محمد 24 سال کا لڑکا ہے، تو کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ خدیجہ نے کہا کہ نفیسہ تجھ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، کسی بھی طرح محنت کر کے یہ لڑکا میرے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، میں اس پر فدا ہوں، فدا، میں میرے پورے مال کو اس کے حوالے کر دوں گی، قربان کر دوں گی، لیکن اس لڑکے کے ساتھ میں نکاح کر کے رہوں گی۔ نفیسہ نے کہا کہ یہ تو میں محمد کو کہوں؟ کہا کہ کام کر، محمد جب گھر جائے تو اکیلے محمد کو ملنا، چچا کو نہیں، ابو طالب کو نہیں، آپ کے دوسرے چچا بھی تھے حضرت حمزہ، جن کو ہم امیر حمزہ کہتے ہیں،
تو کہا کہ میں حمزہ اور ابو طالب کو ملوں؟ خدیجہ نے کہا کہ نہیں نہیں، تم خالی محمد کو ملو۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچی نفیسہ، کہنے لگے محمد ایک کام ہے۔ تو آپ چونکہ پہلے سے خدمت گزار تھے، آپ لوگوں کے حالات کو اچھی طرح جانتے تھے، تو آپ نے کہا کہ نفیسہ آپ کو آنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کہا کہ اکیلے میں بات کرنی ہے، اکیلے میں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ابھی ہمارا نبی 15 سال کے بعد نبوت دی جانے والی ہے، 15 سال کے بعد۔ تو نفیسہ نے کہا ادھر آؤ۔ اللہ کے حبیب ایک سائٹ پر آئے، کہا کہ محمد تمہارے اخلاق کا چرچا تو عرب کے اندر ہے، سردار لوگ اپنے پاس تم کو بٹھاتے ہیں، بڑے بڑے سردار آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا اکرام کرتے ہیں، اور آپ اتنے بھلے لڑکے ہو کہ خدیجہ نے آپ کے حوالے پوری پراپرٹی کر دی، آپ کو مال دے دیا کہ آپ اس مال کے ذریعے بیپار کرو، تجارت کرو، دھندا کرو۔ آپ کے اخلاق خدیجہ کو بڑے پسند آئے ہیں، آپ کے اندر وہ بولنے کا انداز ہے، آپ بہت زیادہ عزت دار ہو، اور آپ بہت شرمیلے لڑکے ہو۔ اللہ کے نبی جب یہ بات سن رہے تھے تو آپ نے کیا کہا نفیسہ تم کیا کہنے جا رہی ہو؟ تم میری تعریف کر رہی ہو یا کچھ اور کہنے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ ہاں اب تو سمجھ گیا محمد، تو سمجھ گیا۔ کہا تو پھر بول دے تو کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کہا کہ خدیجہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے۔ کہا کس کا پیغام؟ کہا شادی کا پیغام۔ کہا ہو وہ تو میری مالکہ ہیں، اس نے مجھ کو سہارا دیا، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا، میں غریب ہوں، میرے پاس تو گزران کے لیے کچھ بھی نہیں، اب میں تم کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نکاح کروں کہ نہ کروں؟ یہ تو بات میرے چچا بھی زندہ ہیں، حیات ہیں، ابو طالب، میرے چچا امیر حمزہ وہ بھی حیات ہیں، زندہ ہیں، تو آپ اس پیغام کو ان کو پوچھو، اگر میرے یہ چچا کہے ہاں تو پھر میں ان کی رضا پر راضی ہوں، اگر وہ نہ کہے تو میں ان کی رضا پر میں بھی نہ کہتا ہوں۔ اور میں خدیجہ کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں، خدیجہ مکہ کے اندر ایک بہترین عورت ہے، اللہ نے اس کو ہر نعمت سے نوازا ہے، دنیا سے بھی نوازا، اچھے اخلاق سے بھی نوازا، اچھے کردار سے بھی نوازا، اور اللہ نے اس کو پاک دامن بنایا۔ کیسی عورت؟ ان کا پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا، ابو حالہ کا انتقال ہوا، بیوہ ہو گئی۔ ایک عرصے کے بعد عتیق بن عابد سے نکاح کیا، آپ کا دوسرے نمبر کا شوہر عتیق بن عاتق، اور پہلے نمبر کا شوہر ابو حالہ، ابو حالہ کا انتقال ہوا، دوسری جگہ نکاح کیا ان کے ابا خویلد نے، وہ عتیق کا انتقال ہوا، دوسری مرتبہ بیوہ ہوئی۔ یہ تیسری مرتبہ اللہ کے حبیب کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نفیسہ تم ایک کام کرو، میرے چچا سے بات کرو، میں باقی تو بڑا بے بس اور بے کس ہوں، میرا باپ نہیں، میری ماں نہیں ہے، لیکن میرے چچا زندہ ہیں، تو آپ ان کو بات کرو، اگر وہ تیار ہو تو پھر ان کی مرضی کے مطابق میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نفیسہ چلی گئی خدیجہ کے پاس، خدیجہ کو کہا کہ خدیجہ میں نے محمد سے بات کی۔ کہا محمد تیار ہوئے؟ کہا کہ نہیں، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میں تو ایک لڑکا ہوں، میرے باپ نہیں، میری ماں نہیں ہے، میرے چچا حیات ہیں، تو وہ ہمارے گھر کے بڑے بوڑھے لوگ ہیں، وہ ہمارے وڈیل ہیں۔ دیکھو ہمارے یہاں خاندان کے بڑے بوڑھوں کو کوئی درجہ ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ خاندان کے جوان بیٹے اور جوان بیٹیاں ان سے نظریں چرا کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ بچیاں تو پھر بھی اکرام کرتی ہیں، لڑکیاں تو پھر بھی اکرام کرتی ہیں کہ یہ ہمارے نانا ہیں، یہ ہماری نانی ہیں، یہ دادا ہیں اور دادی ہیں۔ لڑکوں کے اندر یہ عزت بہت کم ہوتی ہے،
لڑکوں کے اندر ایک تو ہمارے یہاں ایک بہت بری رسم ہے، چچا جو ہوتا ہے چچا پہلے نمبر کا، اگر ہمارے باپ سے بڑا چچا ہے تو دوسرے جگہوں پر تو ان کو کہتے ہیں بڑے ابا، بڑے ابا، کتنی عزت کرتے ہیں، دادے کے برابر اور نانا کے برابر، اور اپنے خود کے باپ کے برابر عزت دیتے ہیں جو چچا باپ سے بڑا ہو، بلکہ اس کو کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے ابا ہیں۔ دوسرے کئی علاقوں کے اندر یہ عزتیں دی جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں تو چچا کے نام سے بھڑکتے ہیں۔ عزت تو ماموں کی، تعریف تو نانی کی، اور گولی گاتے ہیں، لوہری گاتے ہیں نانا کی۔ تو لوہری کے اندر عورتیں کن کی تعریف کرتے ہیں؟ نانا، نانی اور مامے، حالانکہ ماما نے کبھی روپیہ بھی نہ دیا، لیکن تعریف میں ماما بھی آتا ہے، تعریف میں خالائیں آتی ہیں، یعنی ماں کا پریوار وہ آتا ہے تعریف میں، اور باپ کا پریوار آتا ہے عیبوں میں۔ عیب بیان کریں گے تو دادی، اور عیب جائے گا تو دادے پر اور چچاؤں پر اور پھوپھیوں پر، ان چار کے اوپر عیب جائے گا اور ان چار کے اوپر خوبیاں جائے گی۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہمارے دادے اور دادی کا پریوار ہے، نانا اور نانی اور خالائیں تو بعد میں آتی ہیں۔ باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو اس لڑکی اور لڑکے کو شادی کرانے کا حق نانا کو نہیں ہے، دادا کو ہے، دادا کرائے گا۔ دادا نہیں ہے تو بھی نانا کو نہیں، کون کرائیں گے؟ چچا کرائیں گے، چچا۔ دیکھو شریعت کہاں حق دے رہی ہے، دادی کرا سکتی ہیں، چچا کرا سکتے ہیں، ابھی بھی حق ادھر نہیں مل رہا۔ ماموں تو کسی نمبر پر ہی نہیں آ رہا ہے، چچا اتنا آگے ہیں، ماموں کا تو کہیں بھی نمبر ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ہمارا قریبی رشتہ تو یہ چچا کی طرف ہے، یعنی باپ کا رشتہ، باپ کی طرف جو رشتہ داری جاتی ہیں ہماری سب سے زیادہ قریبی رشتہ داری ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ محبت نانا میں ہوتی ہے، محبت نانی میں ہوتی ہیں، محبت خالہ کے اندر ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الخالۃ کالام، ماں کے برابر خالہ ہیں، خالہ ماں کی طرح ہے۔ پرورش میں تو محبت ہوتی ہیں، خالہ کو ہوتی ہیں، ماموں کو ہوتی ہیں، نانا اور نانی کو ہوتی ہیں، لیکن ہمارا قریبی رشتہ جو جاتا ہے سب سے پہلے حق کے اعتبار سے، تو ہمارے حقوق کے اعتبار سے رشتہ جاتا ہے دادا اور دادی کی طرف۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے چچا موجود ہیں تو وہاں سب نپٹ لو، وہاں سے جو اجازت ہوگی میں ان کی بات کو سر آنکھوں پر لوں گا۔ نفیسہ نے جب بات کی خدیجہ کو تو خدیجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب ایک کام کرو، تم ابو طالب کو ملو اور حمزہ کو ملو۔ اب یہ نفیسہ گئی، پیغام لے کر گئی، پیغام لے کر۔ ایک عورت کام کر رہی ہے بیچ میں، اور ہمارے یہاں ٹولے کے ٹولے کام کرتے ہیں، ایسے ٹولے اور ایسے چکر کھلاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر تو پیغام لے کر گئے 15 دن کے بعد، 15 دن کے بعد گئے تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو کیا 15 دن سوتے رہے تم؟ 15 دن تم نے کبھی اپنی بیٹی کے لیے اتنا بھی ٹائم پاس نہیں کیا، اتنا بھی وقت نہیں نکالا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ابھی ایک اور چانس دو 15 دن کا۔ تو پہلے 15 دن کہاں گھما دیے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھی۔ ایک رسم ہے، یہ سب بہانے ہوتے ہیں، رسم ہے، رسم۔ یعنی کوئی یوں نہ کہے کہ فوراً دے دی، فوراً دے دی، ایسا نہ کرے، کوئی نہیں کہے گا، کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا۔ یہ سب رسمیں ہیں، عورتوں کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں۔ شادی بیاہ میں کتنی محنتیں ہو رہی ہیں، کتنی محنت ہو رہی ہیں، بیچارے گلے گلے پھٹ گئے علماء کے، لیکن طرح طرح کے منڈپ، پوری پوری گلیوں کے اندر آ جائے اتنے بڑے منڈپ، منڈپوں میں پھر نمائش، اور پھر طرح طرح کی لائٹنگ، اور طرح طرح آراستہ کرتے ہیں۔
ایک دم فضول خرچی، فضول خرچی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ فضول خرچی کرنے والے ہیں نا، وہ فضول خرچی کرنے والے وہ شیطانوں کے بھائی بند ہیں۔ اخوان کہاں؟ اخوان، اخوان کے معنی بھائی، شیطانوں کے بھائی ہیں یہ سب۔ تو کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ ایمان والا بن کر کے شیطان کا بھائی بنے؟ کیا ایک عورت پسند کرتی ہیں کہ ایمان والی ہو کر کے شیطان کی بہن بنے اور اس کا شوہر شیطان کا بھائی بنے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اتنا فضول خرچہ ہو رہا ہے، اتنا فضول خرچہ۔ بعض جگہوں پر تو کھلانے پر آتے ہیں، 3 دن تک کھلا رہتے ہیں، 3 دن تک کھلاتے رہتے ہیں۔ ارے اتنے غریب ہیں تو تم کم سے کم ان غریبوں کے اندر اناج بانٹ دو، اور کسی کے گھر کا چولہا آباد کر دو۔ کسی کی آنکھ سے اگر ایک دعا نکل گئی، دل کے ٹھنڈے کلیجے سے دعا نکل گئی، اللہ دین اور دنیا کو سنوار دے گا۔ لیکن نہیں، ان کو تو شاباشی چاہیے، شاباشی۔ لوگ کہے کہ دیکھو اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اپنی بیٹی کے نکاح میں وہ کیا، اپنی بیٹی کو یہ دیا، ایسا منڈپ باندھا، ایسا کھانا کھلایا۔ یہ پھر بعد میں شادی ہونے کے بعد برابر ڈھول بجتے ہو جاتے ہیں، برابر ڈھول بجتے ہیں، پھر ان میں ساری برکتیں اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اب تم جانو اور تمہارا کام جانے میں بیچ سے ہٹ جاتا ہوں، اب تم کرو۔ یہ ساری کی ساری رسمیں ہیں ذمہ دار، کہ ان رسموں کی وجہ سے ہمارے گھروں سے اور ہمارے سنسار سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بیٹی کی ساری خوشیوں پر تلوار چل جاتی ہیں۔ ابھی تو بیچاری کی ہاتھ میں جو مہندی لگی ہوئی ہیں، وہ مہندی کا کلر نہیں گیا اور گلے شکوے شروع ہو گئے۔ ابھی تو اس نے جو مانگ رچائی تھی وہ مانگ بھی ختم نہیں ہوئی، اور اتنے میں گلا شکوا شروع۔ کتنے ہمارے پاس آتے ہیں تو پہلے میں پوچھتا ہوں کہ شادی کو کتنا ٹائم ہوا، تو آہستہ سے بولتے ہیں کوئی سنے نہیں، 2 مہینے ہوئے۔ تو 2 مہینوں کے اندر یہ سب ڈانڈیے شروع ہو گئے۔ 2 مہینوں میں کیا ہو گیا؟ یہ میری ماں اور بہنیں سب دکھلاوا کیا، مخلوق کو دکھانے کے لیے کیا، ایک پالنہار کو ناراض کر دیا، ہمارے حبیب کو ناراض کر دیا، کہ جس حبیب نے پہاڑوں کے بیچ میں عرفات کے میدان میں سخت گرمی جھیل کر کے کئی کلاکوں تک اس امت کی رہائی اور نجات کے لیے دعا فرمائی، اس حبیب کو ناراض کر دیا۔ تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ میرے بندے اور میری بندی، جب تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا اور واہ واہ کرانے کے لیے کیا تو تم کرتے رہو، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اب جو کچھ ہوگا وہ تمہاری ان رسموں کی نحوست کی وجہ سے ہوگا۔ تو ہم نکالنے کی فکریں کم سے کم کریں، ایک ایک کا دیکھ کر کے۔ ارے دین کے کاموں کے اندر ریس لگانی چاہیے، دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنی چاہیے، کہ اس کی تو قرآن نے دعوت دی ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو، کہ اس نے یہ کیا تو میں آگے بڑھ جاؤں، یہ لوگ اتنے عبادت گزار ہیں تو ہم ان سے بھی آگے نکل جائے، فلاں گھر کے اندر بیٹیاں رات دن تلاوت کرتی ہیں، ہم ان سے آگے نکل جائے، اتنے دن میں قرآن پورا کرتی ہیں تو ہم آگے نکل جائے، وہ رات دن اتنی 1000 مرتبہ تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھتی ہیں تو ہم ان سے آگے نکل جائے، ان کے بچے اتنے بڑے اخلاق کے مالک ہیں تو ہمارے بچے ان سے بھی زیادہ ہو۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ ایسے کاموں کے اندر دکھلاوا کرنا چاہیے، رسموں کے اندر لوگ کرتے ہیں، پورے کے پورے راستے بند کر دیتے ہیں، آنے جانے والے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اتنے لمبے چوڑے منڈپ ہوتے ہیں، ایک طرف جوان بیٹے ایک طرف جوان بیٹیاں، کوئی شرم نہیں، کوئی لحاظ نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی پردہ نہیں، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا یہ کون سا اسلام ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا ایمان ہے۔
اور کس منہ سے اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں اور کس منہ سے ہم آخری نبی کے امتی کہے جاتے ہیں؟ ہم تو کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ ہم اتنے زیادہ باغی بنے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ باغی بنے ہوئے ہیں، خالی سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی دین پورا ہو گیا، اللہ کے راستے میں 2 پیسے دے دیے دین پورا ہو گیا۔ میری ماں اور بہنیں، اس سے دین پورا نہیں ہوتا ہے، یہ تو عبادت ہے، یہ تو حق ادا کیا، اس کو تو خالی حق کہتے ہیں۔ حق تو اور بھی ہیں کہ جو معاملات کے اندر ہوتے ہیں، معاشرت کے اندر ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملے پر ہوتے ہیں، تو ہر دن کچھ نہ کچھ نئی بات دیکھی جاتی ہے، ہر شادی کے اندر کچھ نہ کچھ نیا دیکھا جاتا ہے۔ اور جھگڑوں میں بھی کتنے بیچارے محنت کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ سارے جتنے کیس ہیں پورے ہو جائے، لیکن جھگڑے بھی کم ہونا نام نہیں لیتے، اور رسموں کو ختم کرنے کے لیے رات دن محنتیں ہوتی ہیں۔ بیچارے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بولتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، سن کر بہرے ہو جاتے ہیں۔ ایک کان سے بات آتی ہے، ارے ایک کان سے آ کر دوسرے کان سے نکلتے ہیں تو غلط بات ہے، وہ کان تک ہی نہیں آنے دیتے۔ اگر وہ ایک کان میں آوے اور دوسرے میں نکلے تو اچھی بات ہے، تو اتنی دیر تو فائدہ ہوگا، لیکن اتنا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میری ماں اور بہنیں، ہم سوچیں ہم کون ہیں، ہم کس کے امتی ہیں، اور ہمارا نبی اپنے آپ کو کتنا گلا کر کے گیا، اتنا گلا کر گیا کہ اللہ کو کہنا پڑا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے میرے حبیب، اتنی تو فکر نہ کر، اتنا تو غمگین نہ ہو، اور اتنی بھی محنت نہ کر کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا، اپنی امت کے لیے تو جان دے دے گا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے روکا، قرآن میں روکا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ میرے نبی، میرے حبیب، ہم نے تجھ کو اتنا رونے کو تو نہیں کہا ہے، ہم نے تجھ کو اپنی امت کے لیے اتنا تڑپنے کو تو نہیں کہا ہے، جتنا تو اپنے آپ کو ہلاکتی کے قریب لے جاتا ہے، اتنا تو ہم نے نہیں کہا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے حبیب کو روکا جا رہا ہے، ہمارے لیے روکا گیا، اور ہمیں کوئی پڑی نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ بہرحال حضرت نفیسہ نے جب خدیجہ سے بات کی تو خدیجہ نے کہا ٹھیک ہے، ابو طالب کو پیغام بھیجتے ہیں۔ انہوں نے اپنے چچا کو بھیجا، اپنے چچا کو، حضرت خدیجہ نے اپنے چچا کو کہا کہ آپ ابو طالب اور حمزہ کے پاس جاؤ۔ تو گئے، جا کر کے بات کی کہ ہم محمد کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے پیغام جائے۔ کتنے علاقے آج بھی ایسے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں چونکہ ماحول نہیں، اس لیے ہمت نہیں کریں گے، ہمارے یہاں چونکہ اس قسم کا رواج نہیں ہے، باقی پیغام ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، شریعت نے روکا بھی نہیں۔ لڑکی والوں کو کوئی نیک لڑکا پسند آ گیا تو لڑکی والے پیغام دے سکتے ہیں۔ ادھر سابرکانٹھا اور بناسکانٹھا میں تو آج بھی مسلمانوں میں لڑکیوں کی طرف سے بھی پیغام جاتے ہیں، لڑکوں کی طرف سے بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں چونکہ رواج نہیں، اس لیے ہم کو ذرا انوکھا لگے گا۔ تو نفیسہ گئی، بڑی ہوشیار عورت تھی، نفیسہ بولنے میں بڑی ماہر تھی، حضرت خدیجہ کے وہاں کام کرتی تھی، لیکن بہت چالاک عورت تھی، مردوں کے سامنے بھی وہ بڑی ہوشیاری سے بات کرتی تھی۔ وہاں جا کر کے کہنے لگی کہ میں محمد کا پیغام لے کر آئی۔ ابو طالب نے کہا کہ میرے محمد کا؟ کہا ہاں آپ کے محمد کا، محمد بن عبداللہ کا۔ کہا کس کے ساتھ؟ کہا خدیجہ کے ساتھ۔ تو کہا کہ خدیجہ کہیں وہ مال کی رانی ہیں اور میرا بھتیجا فقیر ہیں، دونوں میں کوئی لین دین نہیں، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو نفیسہ نے کہا کہ چچا ابو طالب آپ فکر نہ کریں، خدیجہ نے کہا ہے کہ میرا سارا مال محمد کے قربان ہے اور میں بھی محمد پر قربان ہوں۔ چچا ابو طالب کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، وہ بھی ملت ابراہیم پر تو چلتے تھے، اگرچہ انہوں نے آخری وقت میں بھی کلمہ نہیں پڑھا،
لیکن اللہ کے حبیب کی محبت کوٹ کوٹ کر ان کے دل میں بھری ہوئی تھی. اللہ کے حبیب سے بڑی محبت کرتے تھے. اللہ کے حبیب کو اپنی گود میں بٹھا بٹھا کر کے انہوں نے بڑا کیا ہے. اللہ کے حبیب کی چھوٹی تکلیف بھی آپ کو برداشت نہیں تھی. اسی لیے تو اللہ کے نبی آپ کے پیچھے تڑپتے تھے. کسی بھی طرح میرے چچا کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھ کر کے جنت کے مستحق ہو جائے، چونکہ آپ پر بڑے احسان کیے تھے. ہمارے نبی پر سب سے زیادہ احسان اگر کیا تو چچا ابو طالب نے کیا. تو چچا ابو طالب کہنے لگے کہ کیا یہ بات خدیجہ خوشی سے کہہ رہی ہیں کہ میرے بھتیجے محمد سے اس کا نکاح ہو جائے؟ تو کہا ہاں بالکل. چچا ابو طالب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں میرے بھتیجے کو بلا کر پوچھ لیتا ہوں کہ اس کی بھی مرضی ہے کہ نہیں. اس لیے کہ عرب کے اندر جیسے آج ہمارے یہاں دستور ہیں کہ لڑکا 3-4 سال چھوٹا ہو وہ عورتیں وہ دیکھتی ہیں، زیادہ چھوٹا نہ ہو اور بڑا بھی نہ ہو، یہ سب دیکھتے ہیں. عرب کے اندر بھی یہ دستور تھا کہ 3-4 سال لڑکی چھوٹی اور لڑکا اس سے 4 سال بڑا ہو، یا تو وہ عمر دونوں کی برابر ہو، مان لو کہ دونوں کی 20-20 سال ہو، یا لڑکا 24 سال 23 سال کا ہو، لڑکی 20 سال کی ہو. عرب کے اندر یہ دیکھتے تھے. لیکن عرب میں یہ دستور تو نہیں تھا کہ عورت 40 سال کی اور لڑکا 24-25 سال کا ہو، یہ دستور تو نہیں تھا. تو ابو طالب نے کہا کہ میں میرے بھتیجا سے پوچھ لیتا ہوں. اللہ کے نبی کو بلایا، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے. کہا کہ محمد بیٹا تیرا پیغام آیا ہے. کہا کہ ہاں وہ پیغام میرے پاس آیا تھا، نفیسہ نے مجھ کو بات کی تھی، پر میں نے کہا کہ میرے وڈیل میرے چچا موجود ہیں، وہ ہمارے بڑے بوڑھے ہیں، ان کے پاس جا کر کے آپ بات رکھو، وہ جو کہیں گے وہ میں کرنے کے لیے راضی ہوں. تو کہا بیٹا اگر ہم تیرا نکاح کر دیں تو تجھے ایسا تو نہیں لگے گا نا کہ ایک بہت عمر والی عورت سے نکاح کر دیا اور وہ بھی ڈبل مرتبہ بیوہ ہوئی. وہ کوئی کنواری نہیں تھی خدیجہ، ایک مرتبہ ابو حالہ کے پاس رہ کر کنواری وہ بیوہ ہوئی اور ایک بار تو عتیق کے پاس رہ کر کے ہوئی. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ چچا یہ سب بات چھوڑو، آپ کی جو مرضی ہو آپ کی مرضی پر میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. اب مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ خدیجہ کی عمر 40 سال ہیں، میری عمر 25 برس کی ہے، مجھے وہ نہیں دیکھنا. آپ خالی رضامندی ظاہر کرو. آپ اگر ہاں کہو تو میں راضی ہوں، نہ کہو تو بھی راضی ہوں. اور میرے دل کے اندر یہ بالکل خدشہ نہیں ہوگا کہ میں ایک بوڑھی عورت سے 40 سال کی عورت سے نکاح کر رہا ہوں. میرے دل میں یہ بات نہیں آئے گی. چچا ابو طالب نے کیا کہا، محمد تو خدیجہ کی تجارت کرتا ہے، بیپار کرتا ہے ان کے مال سے، تو نے خدیجہ کو کیسا پایا، وہ اخلاق کے اعتبار سے کیسی ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ چچا جان بڑی نیک عورت ہے، اخلاق بھی بہت اچھے ہیں، بڑی سمجھدار عورت ہے، اور ہم سے جو محنت کرواتی ہیں تو محنت کا بدلہ بھی ہمیں فوراً چکا دیتی ہیں اور ہمیں نا امید نہیں کرتی، ہمیں کھلاتی ہیں پلاتی ہیں اور ہمارے لیے کپڑوں کا بھی انتظام کرتی ہیں. عورت تو بہت نیک ہیں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے تو تیرا نکاح کر دیتے ہیں. نفیسہ کو کہا کہ ٹھیک ہے خدیجہ کو کہہ دو کہ محمد سے تمہارا نکاح ہو جائے گا، اور خدیجہ کو کہہ دو کہ نکاح کب کرنا ہے اور تمہاری طرف سے کون آئے گا. تو نفیسہ نے جا کر پوچھا تو کہا آج ہی نکاح کر دینا ہے، آج ہی نکاح کرنا ہے. حضرت خدیجہ نے اپنے چچا کو بھیجا اپنی طرف سے وکیل بنا کر کے، اور اللہ کے حبیب کی طرف سے آئے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ، یہ آئے. حضرت چچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا، خطبہ پڑھا، نکاح ہوا. مہر نکی ہوئی 20 اونٹ مہر نکی ہوئی. چونکہ چچا ابو طالب مالدار تھے، چچا ابو طالب کے پاس جانور بھی تھے، دادا عبد المطلب کے زمانے سے ان کے پاس جانور تھے. تو آپ کی مہر چکائی چچا ابو طالب نے.
اللہ کے نبی جو کچھ آپ کو حضرت خدیجہ دیتی تھی آپ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، جو کچھ حضرت خدیجہ کی طرف سے ملتا تھا وہ چچا ابو طالب کو دے دیتی تھی، سب کچھ دیتے تھے۔ اب چچا ابو طالب نے کہا کہ میں اپنی طرف سے 20 اونٹ مہر نکی کرتا ہوں، تو 20 اونٹ مہر نکی ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے وہ اونٹ لیے اور ہمارے نبی کی خوشی میں کہ محمد جیسا لڑکا محمد جیسے کے ساتھ میرا نکاح ہوا، حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کو ذبح کر دو اور ذبح کر کے مکہ والوں کو کھلا دو، کہ خدیجہ نے اس خوشی کے اندر محمد جو مل گئے اور محمد کے ساتھ جو نکاح ہوا اس کی خوشی میں خدیجہ نے اپنی مہر کے سارے اونٹوں کو قربان کر دیا اور مکہ والوں کو کھلا دیا۔ یہ آپ کا نکاح ہو رہا ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ ان کی زندگی کیسی گزری، آپ کی اولاد کیسے ہوئی، اور اپنی زندگی گزار کر کے اللہ کے حبیب نے اور حضرت خدیجہ نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا، عورتوں کو کیا دین سکھایا، وہ میری ماں اور بہنیں باتیں انشاءاللہ آگے آتے رہے گی۔ تمام جتنی بھی اللہ کے حبیب کی ازواج مطہرات ہیں، پاک بیویاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان تمام کی زندگی آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ آئیں گی۔ ہم اس نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ ہم ان کی زندگی کے نقش قدم پر چلیں گی اور ہم ان کی زندگی کی نقل کریں گی اور ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہم اپنے دلوں کے اندر نیت کے ساتھ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نیت کی سچائی اور تصحیح نیت کی صدقے توفیل اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو بدل دے گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا محرومين۔ مولا یہ مبارک دن ہے، شعبان کا محترم مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر تیرے پیارے حبیب بڑی محنت کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے، آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، آپ راتوں کو جاگتے تھے اور آپ اتنی تیاری کرتے تھے، اس لیے کہ ایک بہت بڑا مہمان مہینہ آگے آ رہا ہے، بڑی خیر و برکتوں والا مہینہ ہے۔ مولا اس مہینے کی بہت تیرے پیارے حبیب نے عزت فرمائی، بہت عزت فرمائی اور اس مہینے کا احترام بتلایا کہ یہ ایک مہمان مہینے سے پہلے عزتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر خیر و عافیت کا معاملہ ہوتا ہے، رمضان المبارک سے پہلے جنت کو سنوارا جاتا ہے اور جنت کو دھونی دی جاتی ہیں۔ مولا ان مبارک دنوں کے اندر ہم سب کی مغفرت فرما، مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اوپر رحم کرم کا معاملہ فرما، مولا ہم کو تیرے فرما بردار بندوں میں شامل فرما، بغاوت اور نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، عبادت کا ذوق شوق ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، تیرے پیارے حبیب کی زندگی ہمارے دلوں میں محبوب فرما، تیرے پیارے حبیب کی ازواج مطہرات پاک بیویوں کی جو زندگی ہیں اس زندگی کو اپنانے کی ہماری عورتوں کو توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب بے بس ہیں اور بے کس ہیں، مولا تو ہمارا مالک ہے اور خالق ہیں، تو ہمارا پالنہار ہیں، مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما اور مبارک دنوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک سے پہلے ہم کو صحت، تندرستی اور عافیت عطا فرما، جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما تاکہ یہ مبارک مہینے کے اندر عبادت کر سکیں، روزے رکھ سکیں اور اس مہینے کی تعظیم کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ ایسی ہمیں طاقت اور قوت اور ذوق شوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق پیدا فرما۔ مولا آج ہم کو عبادت کے اندر کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی،
نمازیں ہماری صحابہ جیسی نہیں ہیں کہ صحابہ جب نماز پڑھتے تیر آتا اور تیر لگ جاتا تھا، تیر پار نکل جاتا تھا، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ مجھے تیر لگا ہے۔ مولا کریم وہ بھی انسان تھے، وہ کیسی نمازیں پڑھ کے چلے گئے۔ آج زمین ان کے سجدوں کو یاد کر رہی ہیں، آج زمین ان کے رکوع کو یاد کر رہی ہیں، آج زمین اور آسمان، سورج اور چاند اور ستارے ان کی نمازوں کو یاد کر رہے ہیں۔ ایسی نمازیں تیری زمین پر قیامت تک نہیں پڑھی جائے گی جو صحابہ پڑھ کے چلے گئے، صحابہ کی عورتیں پڑھ کے چلی گئی۔ 2 رکعت پڑھتے تھے اور اپنے بیٹوں کو زندہ کر دیتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے اپنے مرے ہوئے جانور کو زندہ کر دیتے تھے۔ مولا تو نے ان کو کیسی نماز کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، جب شروع تکبیر تحریمہ کرتے ہیں وہاں سے لے کر سلام تک ہماری نمازیں خیالوں سے بھری ہوتی ہیں، ہر قسم کے خیالات، ہر قسم کی فکریں اور ہر قسم کے رات دن کے جو بھی ہمارے معاملات ہیں وہ ساری کی ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز میں کون سی سورت پڑھی۔ مولا یہ کھوکھلی عبادتیں ہیں، کھوکھلی عبادت ہیں۔ ہم کو صحابہ والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت پیدا فرما، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو بے شادی شدہ ہیں ان کو بہترین جوڑے عطا فرما، چاہے لڑکیاں ہو چاہے لڑکے ہو۔ جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، قرض کو ادا کرنے کے لیے ان کے پاس رزق حلال نہیں ہے، ان کے لیے بہترین اسباب مہیا فرما اور ان کو حلال روزی عطا فرما۔ مولا جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بچیاں علم دین حاصل کر رہی ہیں دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما اور ان کو دنیا اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ عطا فرما۔ مولا جو پڑھتی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور آگے چل کر امت کی مستورات کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خیر کی لائن سے تیرے حبیب نے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما۔ جن شرور مصیبتوں اور آفات اور بیماریوں سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ مانگی اس سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ جہاں کہیں بھی مدرسے اور مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، مرکز ہیں دینی، ان تمام کی حفاظت فرما، ان میں خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ مولا ان کی ضرورتوں کا تکفل فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ جو ہمارے قیدی کئی سالوں سے بے کس اور مظلوم بن کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں اور ان کی عورتیں بیوہ نظر آ رہی ہیں اور ان کے معصوم بچے یتیم دکھ رہے ہیں، مولا ان کو باعزت رہائی عطا فرما۔ بے مظلوم ہیں جنہوں نے مظلومیت کے ساتھ کئی سال جیلوں میں کاٹ دیے، ایک ایک دن ان کا کٹنا مشکل ہوتا ہے، رات آتی ہیں دن کی فکر میں ہوتے ہیں، دن آتا ہے رات کی فکر میں ہوتے ہیں۔ مولا ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کی رہائی کے لیے فیصلے فرما۔ سب رہائی کی باغڈور اور قدرت تیرے قبضے قدرت کے اندر ہیں، ایک بھی پتا درخت کا تیری مرضی سے ہلتا بھی نہیں، ایک پتا تیری مرضی کے بغیر گرتا نہیں، سب کچھ تیری مرضی کے تابع ہیں۔ مولا وہ جلد از جلد رمضان سے پہلے رہا ہو جائے ایسے فیصلے فرما۔ جو لوگ ہم کو دعا کا کہتے ہیں مولا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یہ تیری بندیاں ہماری ماں اور بہنیں تیری بات کو سننے کے لیے آئی ہیں، مولا ان کے دلوں سے تو واقف ہیں، کون کس پریشانی میں ہیں اور کس کو کیا تکلیف ہیں، کس کے گھر کے اندر کیا منظر ہیں، کیا حالت ہیں، تو اچھی طرح واقف ہیں۔ مولا ان عورتوں کی مغفرت فرما اور ان کی ضرورتوں کو پورا فرما اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔